بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومت پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ کچھ کر کے دکھائے، کوئی تو فیصلے کرے۔ معاشی بدحالی نظر آ رہی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے اور انہوں نے مہنگائی اتنی زیادہ بڑھا دی کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ بنا دیا۔ تو جناب پیر تک یہ صورتحال تھی، 16 مئی تک۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ 17 مئی کی صبح ایک ایسا کام کر دیا اس حکومت نے کہ ان کے قریبی لوگ، وہ لوگ جو عمران خان کے خلاف آخری حد تک گئے، کیا کچھ نہیں کہا عمران خان کو، تحریک انصاف کی حکومت کو، ایسے جیسے نون لیگ کی راہ ہموار کی جا رہی ہو، وہ بھی مجبور ہو گئے کہ آپ نے یہ کام کر کے تو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یعنی ہم لوگ آپ کے لیے کیا کچھ کہتے رہے، آپ کے دفاع میں ہی نہیں، آپ کی وکالت کرتے رہے، میڈیا میں بہت کچھ کہا ہم نے آپ کے لیے، لیکن یہ 17 مئی کی صبح آپ نے جو کام کیا ہے اس کے بعد تو کہیں منہ دکھانے کی قابل حکومت نہیں رہی۔ یعنی 17 مئی کی صبح ہوتی ہی ہے تو کارکردگی دکھانے کی ان کو اتنی تیزی تھی، یعنی جو شہباز سپیڈ تھی اور تو کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ اس کی تفصیل میرے پاس ہے۔ گندم کا بحران آپ دیکھ لیجئے، آپ لوڈ شیڈنگ دیکھ لیجئے، ریکارڈ سطح پر اتنے سالوں کے بعد اتنی لوڈ شیڈنگ، جس کی اتنی گھمبیر صورتحال ہے کہ اب تو یہ کوئی وعدہ بھی نہیں کر رہے۔ وہ موصوف جو کہتے تھے 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ کا ملک میں خاتمہ ہو جائے گا، کہاں ہیں وہ؟ یعنی آپ دیکھیے ان کے بیانات پڑے ہیں، شہباز شریف صاحب کے بیانات، ان کی کابینہ کے لوگوں کے بیانات۔ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، روپے کی جو بے قدری ہے اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، مہنگائی کا جو عالم ہے وہ چھوڑ دیں۔ شہباز شریف صاحب کہتے تھے میں اپنے کپڑے بیچوں گا، لیکن انہوں نے جو لوگوں کو دکھایا تھا کہ جناب خزانہ خالی پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں چھوڑا عمران خان نے، جناب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسی قومی خزانے میں سے، اس غریب قوم کے پیسے میں سے انہوں نے جس طرح سے پیسے کو برباد کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے ایک لوٹ مار مچائی ہے اور اپنی تشہیر کے لیے جو کام کیا ہے، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ثبوتوں کے ساتھ۔ 17 مئی کی صبح اخبارات آتے ہیں مارکیٹ میں، اور ہر اخبار میں کوئی نہیں انہوں نے چھوڑا، سارے بڑے اخبارات جو ہیں انہوں نے پورا ہاف پیج کا اشتہار دے دیا، ہاف پیج کا اشتہار۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ کوئی ہزاروں لاکھوں کی بات نہیں ہے، کروڑوں کی بات ہے۔ ایک دن میں کس طرح انہوں نے پیسہ لٹایا ہے کہ کوئی رہ نہ جائے۔ اب ایک طرف تو پیسہ لٹایا اور اس کے بعد یہ ایک طرح سے رشوت بھی ہے کہ جناب ہمارے خلاف آپ نے کچھ نہیں لکھنا۔ یہ جو مریم نواز صاحبہ یاد آپ کو کہتی ہیں دیکھی میری میڈیا مینجمنٹ، یعنی کچھ لوگوں کے اشتہار بند کر دو، فلاں کو اشتہار دے دو، فلاں کو ٹوکرے دے دو، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ ساری آڈیوز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے ان کی میڈیا مینجمنٹ کہ اتنے مہنگے ان کو اشتہار دو، سرکار میں آ کے قومی خزانے سے، سرکاری خزانے سے اشتہارات دیتے رہو، اور پورے پیج کے، ہاف پیج کے اشتہارات، صفحے پر آپ کو صرف یہ اشتہار نظر آئے گا، اور پھر دیکھیے اس کا ریٹ اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کہ تمام اخبارات میں ہمیں یہ جناب چاہیے، تمام اخبارات میں۔ اور سوچئے کہ 1.25 مہینے میں کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے اشتہارات دیے؟ نہیں، پرانے 5 سال کے جناب کھاتے کھولے گئے، اور وہ بھی جھوٹ، اور لوگوں نے اس کو ایکسپوز کر دیا۔ اب اس سے پتہ لگ گیا کہ یہ حکومت کیا کرنے آئی تھی اور یہ کیا کر رہی ہے، یہ ہے اس کی کارکردگی۔ ابھی یہی خبر جو ہے لوگوں سے ہضم نہیں ہوئی تھی کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یعنی یہ مذاق اڑا رہے ہیں لوگوں کا، اور اپنی سوچ اور سمجھ دکھا رہے ہیں، میڈیا مینجمنٹ دکھا رہے ہیں کہ آ کے اور تو کچھ ہوا نہیں، فلاں کو آف ایئر کر دو، سمیع ابراہیم کے خلاف کیس کر دو، صابر شاکر کو آف ایئر کروا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور پھر ایک طرف یہ کہ جو خلاف بولتا ہے، اور دوسرا یہ کہ چپ کرانے کا بھی یہ طریقہ ہے۔ دیکھو ہم اب آپ کو سرکاری خزانے سے اشتہار دیں گے اتنے مہنگے، اور اس میں نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ دیکھیے، لکھتے ہیں عوام سب جانتے ہیں، اپنے مجرم پہچانتے ہیں۔ یعنی ہمیں مجرم کوئی نہ کہے، یہ جو ہم ثابت ہو رہے ہیں مجرم FIA میں دیگر جگہوں پر، نہیں ہم نہیں ہیں، عوام پر ڈال دو۔ یہ پوری ایک کیمپین چلائی جاتی ہے، بڑی سوچ سمجھ کے یہ لفظ سوچے جاتے ہیں، جملے سوچے جاتے ہیں کہ اس میں ایک شاعرانہ انداز بھی ہو، عوام سب جانتے ہیں، اپنے مجرم پہچانتے ہیں۔ پھر یہ کہ جی گرافس دکھانے ہیں کہ کیا تھا، کس طرح سے، ایک تصویر سوچ کے لگائی جاتی ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیے حکومت پاکستان نیچے، پھر نیچے لکھا ہے انشاءاللہ بدلا تھا بدلیں گے بدحالی کو خوشحالی میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تبدیلی عمران خان نے نعرہ لگایا تھا نا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پورا سوچ سمجھ کے، اچھا اس میں پھر گراف دکھائے ہیں کہ جناب یہ تھا ہمارے دور میں، پچھلے دور میں، اب کی تو 1.5 مہینہ 1.25 مہینہ میں ہوا ہے، اس کا حساب ہم سے نہ مانگے، اور جو عدم اعتماد کی ساری کہانی جوڑی، اس میں جو ہم نے تباہی مچائی، اس کا بھی نہ آپ پوچھیں، آپ صرف پچھلے 5 سال میں چلے جائیں، اور پھر اس کا موازنہ پھر آپ یا تو ڈالر کا کرنا ہے، پھر اس سے پچھلے سال بھی کرتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی میں کہا تھا اور آپ نے ڈالر کہاں تک پہنچایا وہ بھی پتہ لگتا، تو اس میں بھی غلط بیانیاں کی ہوئی ہیں، اور لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ مثلا خسارے کو جو دکھا رہے ہیں، بھائی آپ اپنا جو اگلے سال تک ہونا ہے وہ خسارہ بھی آپ تحریک انصاف کی جناب کھاتے میں ڈال رہے ہیں، ڈالر کے حوالے سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ڈالر جب آپ چھوڑ کر گئے کتنا تھا کتنا نہیں تھا، وہ سب انہوں نے دکھایا۔ تو اشتہار اپنی طرف سے بڑا خوب دکھایا۔ حامد میر صاحب، چلیں باقیوں کو چھوڑ دیں، حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں؟
مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا جی اس کو دکھا کر اخبارات میں تو لگ چھاپا نا، پھر پوری کیمپین ہوتی ہے کہ سارے کام اٹھاؤ، سوشل میڈیا والوں پر بھی اٹھاؤ، سب دکھاؤ تاکہ ہماری کارکردگی سے دھیان ہٹے. یہ ہے ان کا انداز، یہ ہے ان کی سوچ کہ جلسوں میں تو بات نہیں بند رہی. اب چونکہ سرکاری خزانہ ہمارے پاس ہے، سرکاری پیسے سے آپ جلسے جلوس تو کرتے ہی ہیں، یہاں بھی یہ کام شروع کر دو. تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے لکھا، اب یہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں جن کے تھرو یہ سارے اشتہار چھپائے گئے، سارا کچھ کیا گیا. عوامی مجرم عمران ہیش ٹیگ یوز کرتے ہوئے کہتی ہیں جواب تو دینا پڑے گا عمران صاحب، معاشی تباہی، مہنگائی اور بے روزگاری کے عوام کے مجرم آپ ہیں. عمران صاحب تماشا کر کے اور جھوٹ پہ جھوٹ بول کے آپ 4 سال جو عوام پہ ظلم کیا اس کے جواب سے بھاگ نہیں سکتے. اب یہ پوری کیمپین تھی، سوچا سمجھا یہ پلان تھا کہ 17 مئی کی صبح جناب، کیونکہ عمران خان جلسے کر رہا ہے، پھر سپریم کورٹ کا جناب ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آ جائے، ہم سب کو اپنے حق میں کر لیں گے، ایک دباؤ بڑھا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کچھ اور تو ہم نے کرنا نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے جناب، حامد میر صاحب لکھتے ہیں پچھلی حکومت بھی یہی شور ڈالتی رہتی تھی کہ معاشی تباہی کی وجہ پچھلی حکومت ہے، اب آپ کی حکومت بھی پچھلی حکومت کو معاشی تباہی کی وجہ قرار دے رہی ہے. اگر آپ نے پچھلوں پر ہی برسنا تھا تو حکومت میں کیوں آئے؟ اب بات یہ ہے کہ پریشر اتنا بلڈ ہو رہا ہے، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب چلو 1.25 مہینے میں آپ کچھ بہتر نہیں کر سکتے تھے، تباہی تو نہ کرتے، بربادی تو نہ کرتے، بہتری تو دور کی بات ہے، آپ تو یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنی مہنگائی کر دی عمران خان نے، یہ کر دیا وہ کر دیا. اس نے 3.5 سال میں ڈالر جس طرح سے اوپر گیا، یہ گیا وہ گیا، وہ تو شاید 170 پر ہی رہتا اگر یہ عدم اعتماد نہ آتی. تو آپ دیکھیے کہ صرف چند دنوں میں انہوں نے تو 13 روپے تک 200 روپے پر ڈالر پہنچ چکا ہے، 200 روپے. اب پتہ نہیں اگلے دنوں میں کیا ہوگا. یہ تو میں آپ کو صرف 17 مئی بروز منگل کی کہانی سنا رہا ہوں، اور یہ پتہ نہیں جنگل میں منگل کرنا چاہتے تھے کیا کرتے تھے، انہوں نے منگل کے دن اپنے لیے تو ایک دنگل جو ہے وہ بنا لیا. گندم کے حوالے سے جناب پھر شہباز شریف صاحب نے خبر چھپائی، وہ کیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ایک اور سکینڈل، بہت بڑا سکینڈل، 7.5 کروڑ روپیہ سوئمنگ پول پر لگا دیا ہے جناب وزیر اعظم ہاؤس میں. پہلے یہ لوگ پرائم منسٹر ہاؤس اس طرح کا شاہانہ بناتے ہیں، اسی لیے تو آتے ہیں ان عیاشیوں کے لیے، ان موجوں کے لیے، اسی لیے تو آتے ہیں، عوام کے لیے تھوڑی آتے ہیں. اب کہتے ہیں جی میں کپڑے بیچ دوں گا گندم کے لیے، اور جی شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا ہے کہ جی گندم کی خریداری ہدف کیوں نہیں پورا کیا، ہمیں جو بھی کرنا پڑا. برہم نظر آ رہے ہیں، برہم نظر آ رہے ہیں. تو کپڑے تو ان کے 7.5 کروڑ کے نہیں بک سکتے میرا خیال ہے. وہ ٹی شرٹ، وہ بچے کی شلوار قمیض کا ضرور چل رہا ہے کہ جی کروڑوں کا اس کا بولی لگ گئی، لوگ کہہ رہے ہیں، بچہ کہتا ہے جی عمران خان نے جس قمیض پر سائن کیا تھا میں نہیں دوں گا، وہ ضرور چل رہا ہے. ان کے کپڑے پتہ نہیں کتنے میں بکیں گے، لیکن یہی 7.5 کروڑ روپیہ یہ بچا لیتے تو زیادہ بھلا تھا، جنہوں نے وہاں پر سوئمنگ پول میں لگا دیا. عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ نے یہ بات کی، ٹویٹر پر ویڈیو بھی شیئر کی، اس میں نظر آ رہا ہے. اب آپ سوچیں گے 7.5 کروڑ مرمت پر کیسے لگ سکتا ہے؟ تو جناب وہ صرف مرمت نہیں ہو رہی، اس میں تزئین و آرائش میں بہت کچھ ہے. میں نے جو دیکھی ہے، جو ویڈیو انہوں نے شیئر کی ہے کہ جی اس میں شیشے لگائے جا رہے ہیں چاروں طرف کہ پتہ نہیں وہاں سوئمنگ پول میں کیا کرنا ہے، کیا کچھ ہونا ہے کہ کوئی اندر نہ جھانک لے، کوئی دیکھ نہ لے. چھت بھی بنائی جا رہی ہے، بڑا جناب وہ کوئی اعلیٰ قسم کا وہاں پر کام ہو رہا ہے. یہ جی پرائم منسٹر ہاؤس کی مصروفیات یہ ہیں، وہاں پر جو کام کروائے جا رہے ہیں. 7.5 کروڑ روپیہ تو ادھر. اب یہ اے آر وائی نے بھی اس کو شیئر کیا ہے. کام یہ ہو رہے ہیں، کارکردگی یہاں پر آپ کو نظر آئے گی. کارکردگی یہ ہے، اشتہار لگانے تھے، اس کے لگانے تھے کہ دیکھیے یہ ہوتا ہی شہباز سپیڈ کہ آتے ہی انہوں نے دیکھیے سوئمنگ پول جو ہے وہ بڑا زبردست کر دیا ہے. یہ کمال تھا کہ عمران خان 3.5 سال گزار کر گیا، اس نے بیڑا غرق کر دیا سوئمنگ پول کا، کوئی دھیان ہی نہیں کیا اس نے. پتہ نہیں سوئمنگ کرتا بھی تھا یا نہیں کرتا تھا. شہباز صاحب آئے ہیں، دیکھیے انہوں نے سوئمنگ پول کھول دیا ہے اور سوئمنگ پول کو کیسا بنا دیا ہے، پانی بڑا صاف شفاف، اور یہ ہوتی ہے سپیڈ. تو یہ وہ دکھانا چاہیے تھا ان کو، یہ اشتہار دکھانے چاہیے تھے. دکھانا چاہیے تھا کہ 85 لوگ کیسے ہم لے جا رہے تھے سعودی عرب، اپنے خاندان کے خانسامے بھی، ڈرائیور بھی. دکھانا چاہیے تھا کہ ہم ان لوگوں کو لے جا رہے تھے، مالشی بھی ساتھ جا رہے تھے. تو یہ پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے میڈیا نے، سوشل میڈیا نے نہیں جانے دیا، ورنہ ہم تو دیکھیں ان کو VVIP عمرہ کروانے لے جا رہے تھے اپنے خاندان کے لوگ بھی. یہ ان کی کارکردگی رہی ہے. کارکردگی ان کی رہی ہے جی توشہ خانہ. وہاں سعودی عرب سے جو تحائف ملے وہ میں نے اس پر ویڈیو بنائی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا گھڑیاں ملیں، کیا کچھ ملا، اس کا حساب نہیں دے رہے ابھی تک کہ جمع کرایا نہیں کروایا. پاسپورٹ نواز شریف کو، اسحاق ڈار کو جاری کر دیے، اس کا ان کو اشتہار دینا چاہیے تھا. یہ ہے ہماری کارکردگی. ویسے ابھی تک نواز شریف اور اسحاق ڈار واپس نہیں آ رہے کیونکہ وہ لگتا ہے کہ خوفزدہ ہیں کہ یہاں گیم تو پلٹ چکی ہے. پھر جناب لندن میں کابینہ کے اجلاس کس طرح ہوتے ہیں، وائس رائے وہاں پر کس طرح رہتا ہے، اس کے اشتہار لگانے چاہیے تھے کہ دیکھیں ہم وہاں پر گئے، نواز شریف بالکل، الطاف حسین آپ کو یاد آئے گا کہ سب کو بلایا کرتے تھے اور سارا کچھ اس طرح ہی وہاں سے آرڈر جاری ہوتے تھے کہ میں اصل میں ہوں، یہاں پارٹی کچھ بھی نہیں ہے. اس کا اشتہار. پھر کابینہ میں جس طرح انہوں نے بندر بانٹ کی ہے، کیا کمال کیا ہے، اس کے اشتہار ان کو لگانے چاہیے تھے. تو اشتہار لگانے چاہیے تھے کہ جناب ڈالر ہم نے 200 پر پہنچایا ہے، لوڈ شیڈنگ ہم نے تاریخی کر دی ہے. اشتہار لگانے تھے تو اس کے لگاتے. یہ اصل ان کی کارکردگی ہے. اور سپریم کورٹ میں بھی جناب کارکردگی نظر آ گئی ہے، جہاں پر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ منحرف اراکین
ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. تو جس طرح انہوں نے سندھ میں وہ سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگائی تھی اس کے ان کو اشتہار لگانے چاہیے تھے, جو لاہور کے ہوٹل میں انہوں نے جو منڈی لگائی تھی اس کے ان کو اشتہار لگانے چاہیے تھے, اشتہار لگانے تھے. تو یہ وہ اشتہار تھے. اور یہ دیکھیں یہ اشتہارات کی گیم صرف کرتے ہیں, مشتہر کرنا اور دکھانا کارکردگی. جو سپیڈ ہے نا ان کی صرف یہاں نظر آتی ہے, ورنہ آپ کو اگر کوئی سوا مہینے میں ان کی کارکردگی نظر آئی ہے جو اشتہار کے قابل ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. میں نے اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے, آپ اس سے بہتر فیصلہ سنا سکتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کا منتظر ہوں. اللہ حافظ.